ملک الظاہر پیپرس کی بایوگرافی کا پارٹ 2۔ اصلاً تو صلیبیوں کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، کیونکہ منگولوں کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا تھا تو صرف ایجپٹ کی مملوک سلطنت کر سکتی تھی، باقی پورا یورپ ہی مل کے منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور چنگیز خان کے بہت سارے پوتوں نے یورپ کے بھی بہت سارے ملک، رشیا، یوکرین، پولینڈ، چیکوسلواکیہ فتح کر لیے تھے، اور باقی یورپ بھی فتح کرنے والے تھے۔ لیکن صلیبیوں نے خود غرضی کی حد کری اور بے دین منگولوں سے اتحاد کر لیا، حالانکہ مسلمانوں سے کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان تو اہل کتاب تھے، ابراہیمک ریلیجن تھے۔ اس بات پہ ظاہر پیپرس کو بڑا شدید غصہ تھا صلیبیوں پہ، چنانچہ اس نے چن چن کے صلیبیوں کے قلعے فتح کرنے شروع کر دیے۔ اب صلیبیوں کے اندر اتنا تپڑ تو ہونا تھا نہیں کہ اکیلا ظاہر پیپرس کا مقابلہ کر پاتے، وہ تو منگولوں کی مدد کے آسرے پہ تھے۔ لیکن ایک قلعہ ایسا تھا، دیکھیے، ایک طرابلس لیبیا کا کیپٹل ہے، ایک طرابلس شہر سیریا کے اندر ہے، جو بہت اونچی پہاڑی پہ تھا، اور اس قلعے کو باوجود کوشش کے ظاہر پیپرس فتح نہیں کر پا رہا تھا۔ بدستور حملے کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار ظاہر پیپرس نے جب بہت کوشش کی تو اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ جی ظاہر پیپرس بہت بیمار ہو گیا ہے، اور مسلمان ایک صلیبی حکیم یوحنا کے پاس آئے اور یوحنا کو کہا کہ ہمارے سلطان کا علاج کرو۔ یوحنا کی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا یہ تو بڑا سنہرا موقع ہے، مسلمانوں میں 1 مین آرمی چل رہی ہے، اور تم کسی طرح ظاہر پیپرس کو سلو پوائزن دے دو تو ظاہر پیپرس مارا جائے گا اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یوحنا نے کہا، اماں میرا یہی ارادہ ہے، تو فکر مت کر۔ اور یوحنا جو ہے وہ ظاہر پیپرس کے پاس پہنچا اور ظاہر پیپرس کو سلو پوائزن دینے لگا۔ دن بہ دن ظاہر پیپرس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس کا منہ پیلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن یوحنا نے دیکھا تو ظاہر پیپرس بہت ہی بیمار تھا، اور اس نے کہا، یوحنا کہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز تو نہیں دے رہا جس سے میں بیمار ہو رہا ہوں اور مجھے مارنے کا پلان ہو تیرا؟ یوحنا نے کہا، نہیں سرکار، توبہ، میں ایسی پلاننگ بھلا کیوں کروں گا، اور اندر ہی اندر دل میں خوش تھا۔ اور اگلے دن وہ اطلاع مل گئی یوحنا کو، جس کا اس کو اور اس کی ماں کو انتظار تھا، کہ ظاہر پیپرس بیماری سے چل بسا۔ دونوں بڑے خوش ہوئے، اور دونوں نے دیکھا تو ظاہر پیپرس کا جنازہ بھی اور اس کو باقاعدہ قبر پہ دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے جا کے قلعے والوں کو کہا کہ اس سے سنہری موقع کوئی نہیں ملے گا، مسلمان غم میں ہیں، مسلمانوں کے خیموں پہ حملہ کرو اور سب کو مار دو۔ صلیبیوں کا پورا لشکر پہاڑی سے اتر آیا اور مسلمانوں کے خیموں پہ حملہ کر دیا۔ دیکھا تو خیمے خالی پڑے، وہ حیران کہ آخر کار یہ کیا، سارے کے سارے چلے گئے۔ جب وہ پہاڑی کی طرف واپس آنے لگے تو دیکھا مسلمان تو پہاڑی پہ موجود ہیں، قلعے کے اندر۔ بھائی قلعے پہ چڑھنا مشکل کام تھا جب تک وہ قلعے کی حفاظت کر رہے تھے، جب وہ قلعے سے نکلے تو مسلمان خود بخود پہاڑی پہ چڑھ گئے اور بآسانی صلیبیوں کو شکست ہو گئی اور سارے صلیبی مارے گئے۔ جب صلیبیوں کے بادشاہ کو مسلمانوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ظاہر پیپرس موجود، وہ حیران ہو گیا کہ ارے تم مرے نہیں تھے، پہنچنے لگا نا، میں نے جب بہت پلاننگ کی اور پھر قلعہ فتح نہیں ہوا تو پھر ایک ترکیب آئی میرے ذہن میں، جان بوجھ کے بیماری کا ڈرامہ کیا اور جان بوجھ کے ایک صلیبی حکیم کے پاس گیا، اور نہ کیا مجھے ضرورت تھی، اتنے اچھے مسلمان حکیم ہیں، مجھے بھی پتا تھا وہ مجھے مارنے کی دوائیں دے گا، میں دوائیں پیتا نہیں تھا، چہرے پہ ہلدی ملتا رہتا تھا، بیماری کا ناٹک کرتا رہتا تھا۔ پھر میرا ایک سپاہی جو بہت بیمار تھا، اس کی وفات ہو گئی، میں نے اس کے چہرے پہ اپنا میک اپ کر دیا، اور مجھے پکا یقین تھا کہ یوحنا تم لوگ اطلاع دے گا اور تم لوگ نیچے اتراؤ گے۔ دیکھو میری ساری پلاننگ کامیاب ہوئی۔ جب یوحنا اور اس کی ماں کو پیش کیا گیا وہ تو بہت ڈر گئے، تو اس نے کہا، بھائی تم لوگوں کو میں کچھ کیوں نقصان پہنچاؤں گا، تمہاری وجہ سے تو قلعہ فتح ہوا ہے، انڈائریکٹلی سے ہی تم لوگ میرے ایجنٹ بنے۔ اور پھر ایک ایک کر کے پورا سیریا، لبنان ظاہر پیپرس نے چھین لیا، پھر لیبیا، مراکو، تیونیزیا، ان سب ملکوں کو بھی صلیبیوں سے آزاد کرا دیا۔ دنیا میں بے شمار ملک مسلمانوں کے دوبارہ ہو گئے تھے، وہ سب ظاہر پیپرس کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ظاہر پیپرس چاہتا تھا کہ اب دوبارہ کوئی صلیبی جنگ نہ ہو۔ اس نے کہا اب 8ویں اور آخری صلیبی وار ہونی چاہیے، اس میں سارے صلیبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، یا کم سے کم 200-300 سال تک تو یہ اس قابل ہی نہ رہے۔ ان کا جب دل چاہتا ہے ایجپٹ پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اب میں میدان کا مرکز ایجپٹ کو نہیں بناؤں گا۔ اس کے اسسٹنٹ کلاون نے بھی سوچا، لگتا ہے اب ظاہر پیپرس اوور کانفیڈنس ہو گیا، بھائی صلیبی اس کی مرضی سے کیوں آئیں گے۔ لیکن کلاون کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ظاہر پیپرس پلاننگ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ایجپٹ، ظاہر پیپرس کا ملک، یہ سوڈان بھی اب اس کی سلطنت میں آ چکا ہے، سارا علاقہ،
اور یہ سارے مسلمان ملک وہ صلیبیوں سے آزاد کرا چکے ہیں، ادھر کے سارے مسلمانوں صلیبیوں سے، اور یہ سب اب منگولوں سے آزاد ہو چکے ہیں. تو اب دوبارہ مسلمان ملک بہت بڑی ہو گئی ہے. لیکن پیپرس نے ایک گیم کھیلا. اس نے اب اس زمانے میں بھی ڈبل ایجنٹ ہوتے تھے جو مسلمانوں کے لیے صلیبیوں کی جاسوسی کرتے تھے، صلیبیوں کے لیے مسلمانوں کی. ایسے ڈبل ایجنٹ تک اطلاعات پہنچائیں کہ ایجپٹ کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ صلیبی ہو گئی ہے، اور صلیبیوں کا مذہب اختیار کر لیا ہے مسلمان چھوڑ کے. اور پھر ایک دن خود اپنے اسسٹنٹ کلاون کی طرف سے خط لکھا کہ میں ظاہر پیپرس کا نمبر 2 کلاون ہوں، اور میں صلیبی ہو گیا ہوں. اگر آپ لوگ میری مدد کریں تو پیپرس کو مار کے نا میں مصر کا بادشاہ بن جاؤں، اور پھر مصر میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں. پھر اس نے لیبیا کا بادشاہ بن کے یہی خط لکھا کہ میں تو صلیبی مذہب اختیار کر لیا ہے. یہ کن کو کر رہا تھا؟ بدری اعظم، جو ان کے سب سے بڑے پاپ تھے. لیکن جناب مجھے ظاہر پیپرس کا ڈر ہے، اور آپ لوگ میری مدد کو آ جائیں. پھر الجیریا کا بادشاہ بن کے یہ خط لکھا، پھر تنیزیا کا بادشاہ، پھر موراکو کا بادشاہ. اب صلیبیوں نے جب ڈبل ایجنٹوں کے ذریعے معلومات کرائیں تو یہ اطلاع ملی کہ جی بڑی تیزی سے صلیبیت پھیل رہی ہے، اور سارے مسلمان صلیبی ہوتے جا رہے ہیں سوائے پیپرس کے. کلاون نے کہا کہ جناب حملہ تو کرے، میں کلاون بن کے خود پیپرس نے خط لکھا. کلاون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، نہ کسی بادشاہ کو پتہ تھا. پھر اس نے ایک صلیبی جاسوس کو مارا اور اس کے میک اپ میں پہنچ گیا جو بدری اعظم کا خاص تھا. بدری اعظم کے پاس کہ جناب میں بالکل کنفرم کر کے آیا ہوں ساری مسلمان دنیا صلیبی ہو گئی ہے. اب ایک کام کریں، ساری اپنی فوج، اسلحہ، پیسہ سب ایک بار اکٹھا لگا دیں اور ایک بار سب کا خاتمہ کر دیں. اس طرح سے تو ساری دنیا کی مسلمان ورلڈ ختم ہو جائے گی، بیت المقدس بھی آپ کو دوبارہ مل جائے گا. بدری اعظم تو بہت خوش ہوئے، رہے یار یہ تو وارے نعرے ہو گئے. اور پورے انہوں نے ایک مقدس جنگ کا اعلان کر دیا، 8ویں صلیبی وار. آئس لینڈ، انگلینڈ، اسپین، پرتگال، سویڈن، فن لینڈ، یوکرین، سربیا، ہر جگہ سے بادشاہ آنے لگے. اور بادشاہ آتے آتے یہاں جمع ہو گئے سارے اٹلی. اب ان کو کہاں جانا تھا؟ پلاننگ پیپرس نے پلاننگ بھی بتائی تھی کہ پہلے موراکو فتح کیجیے گا، پھر الجیریا، تنیزیا، لیبیا، سوڈان، پھر گھر کے ایجپٹ کو گھیر لیں گے. ادھر اس نے کلاون بن کے ہی لکھا کہ میں بغاوت بھی کر دوں گا. پھر اس نے کلاون کو پیپرس بنا دیا اور خود ادھر ادھر کچھ خفیہ مہمات پہ چلا گیا جس کا کسی کو علم نہیں تھا. اور اب جناب لشکر روانہ ہوا، اٹلی سے روانہ ہوا، درمیان میں سسلی، سارڈینیا پہنچا، پھر یہاں سے بڑے طویل سفر کے بعد موراکو کے ساحل پہ. اب لوئی جو تھا جسے چھوڑ دیا تھا پیپرس نے، بادشاہ 7ویں صلیبی وار کے بعد کئی سال کی جیل کے بعد اب وہ رہا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا میں بدلہ لینے آیا ہوں پیپرس سے. موراکو کے بادشاہ کو بولا ہمارا استقبال کرے. اب 40 صلیبی ملکوں کی 20 لاکھ فوج بڑا جدید اسلحہ لے کر کے آئی تھی. موراکو کے سپاہیوں نے کہا بھائی ہمارا بادشاہ کیوں تمہارا استقبال کرے، تم تو صلیبی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تمہارا استقبال نہیں کریں گے. میں کہا رہے بھائی وہ تو تمہارا بادشاہ صلیبی ہو گیا، اسی نے تو ہمیں خط لکھ کے بلایا ہے. موراکو کے بادشاہ تک جب اطلاع پہنچی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے تو کبھی کوئی خط ہی نہیں لکھا. صلیبیوں نے کہا ہے ایسا کیسے؟ خیر طویل سفر کر کے وہ تیونس پہنچے، یہاں سے بھی ان کو ہی جواب ملا. الجیریا پہنچے، یہاں سے بھی، لیبیا بھی. اب دوبارہ اٹلی جانا تھا لیکن رستے میں اتنا آسان نہیں تھا. اتنا سفر کر چکے تھے، خوراک وغیرہ کچھ تھی نہیں بچی ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ اب سسلی جائیں گے، اور پیپرس کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ سسلی ضرور جائیں گے. جب یہ سسلی پہنچے تو سسلی کے ساحل پہ ظاہر پیپرس نے لاکھوں طاعون زدہ چوہے چھوڑے ہوئے تھے. جیسے ان کی فوج وہاں پہنچی، طاعون زدہ چوہوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا، اور 20 لاکھ کی 20 لاکھ فوج طاعون سے مر گئی. اب بدری کے اعظم حیران ہے، 6 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گئے، فوج کا کوئی پتہ ہی نہیں، نہیں کوئی خط آیا، نہ کوئی اطلاع نہیں. لیکن ایک خط پہنچ گیا، پاگل جاہل خط ہے بدری کے اعظم، تم سب کا باپ ظاہر پیپرس. ارے میرا کوئی ساتھی صلیبی نہیں ہوا تھا، وہ تو سب کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے میں ہی خط لکھتا تھا، ساری پلاننگ میری تھی. اور وہ جو تمہارا ایجنٹ بن کے ملا تھا میں بھی پیپرس ہی تھا. میں یہی پلاننگ کر رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے صلیبی وار ختم ہو جائیں گے 200 سال سے جلدی. اور دیکھو اب کوئی مرد تم لوگوں کے یہاں زندہ نہیں ہے 15 سال سے اوپر کا. اب کم سے کم 200 سال چاہیے تو میں اگلی صلیبی وار کے لیے، نہ پیسہ ہے نہ اسلحہ. اب بدری اعظم نے پھر کیا کیا؟ سر پیٹ لیا. تو یہ تھا دا گریٹسٹ ون اینڈ اونلی ون ظاہر پیپرس.